شب عید کی فضیلت۔ پھر عید کی جو رات ہوتی ہے، جب اگلے دن عید ہوتی ہے تو یہ بھی بڑی قیمتی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، یعنی عبادت کی اس میں، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی جس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، کانپے ہوئے ہوں گے، تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، اطمینان نصیب فرمائیں گے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اس دن میں یاد رکھا، اس رات میں یاد رکھا جس رات میں عموماً لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ذکر اور عبادت کے ذریعے 5 راتیں زندہ رکھیں اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 عرفے کی رات، نمبر 3 بقرہ عید کی رات، تو بقرہ عید کی رات بھی اسی میں سے، عید الفطر کی رات اور 15ویں شعبان کی رات۔ اب مسئلہ یہ ہے شب عید کے اعمال، شب عید میں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ تو اوپر بتا دیا کہ یہ رات بھی عبادت کی رات ہے، اس رات میں عبادت کی جائے، نماز ہے، ذکر ہے، نوافل ہے، تلاوت ہے، دعا ہے، مناجات ہے، یہ تو خوش نصیبوں کے لیے ہے۔ اور اگر کسی میں ہمت کم ہے تو کم سے کم اتنا کر لے، مرد جو ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ حدیث میں آتا ہے تو جماعت سے جب نمازیں پڑھ لی جائیں گی تو انشاءاللہ اس شخص کو بھی عبادت کا ثواب مل جائے گا، یہ شخص بھی محروم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات کی عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کی عبادت کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے، چاہے انہیں کسی بیماری کی وجہ سے گھسٹ کر ہی جانا پڑے۔ تو نماز فرائض بہت بڑا عمل ہے، اس سے اللہ کا بہت قرب ملتا ہے۔ آخری درجہ یہی ہے کہ انسان سے بہت زیادہ عبادتیں نہیں ہوتی، ان فرائض کو نہ چھوڑے، ایک بات، اور دوسری بات گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگاری کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی گناہ سے بچنے کے برابر، یہ اتنے گناہ سے بچنا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی عبادت اس کے برابر کی نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا تم حرام کاموں سے بچتے رہو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ۔ تو سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ انسان اپنے فرائض، واجبات، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کرے۔ عام لوگ انہیں تو چھوڑ دیتے ہیں اور نوافل پر زور دیتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ایسا ہے کہ لوگ دین کے اصول ضائع کر دیں اور فضائل کو قائم کریں، لہٰذا گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ پھر کچھ کوتاہیاں اس رات کے اندر ہوتی ہیں، بعض لوگ یہ مبارک رات کھیل میں، لہو لعب کے اندر مشغول ہوتے ہیں، کوئی موبائل پہ کھیل رہا ہے اور کوئی کچھ کھیل رہا ہے، تو یہ بھی ایک کوتاہی ہے۔ اتنی قیمتی رات ان چیزوں میں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بازاروں کے اندر تفریح میں لگ جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بازاروں کے اندر تفریح ہو رہی ہے اور خریداریاں ہو رہی ہیں، تو یہ قیمتی وقت اس میں ضائع کر دیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور بعض کاروباری مصروفیت بجائے کم کرنے کے بڑھا دیتے ہیں۔ انسان کے سامنے آخرت مقدم ہونی چاہیے، دنیا جو ہے وہ تابع ہونی چاہیے۔ تو اتنی قیمتی راتیں جس کی اللہ کے نبی نے اتنی فضیلت بتائی، 4 پیسے کا فائدہ اگر ہو بھی گیا، سارے سال کماتے ہی ہیں، تو ان قیمتی اوقات میں تو انسان کو ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ بعض بیچارے اس فضائل سے ہی ناواقف ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی یہ بھی کوئی مخصوص رات ہے، یہ راتیں تو شب قدر کے برابر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔
بعض یہ بہانہ کرتے ہیں جی یہ کوئی عبادت فرض تھوڑی ہے، بس ہم نے فرائض پڑھ لی، تو یہ بھی ایک بہانہ ہے اور یہ بھی کم ہمتی کی بات ہے، نادانی کی بات ہے۔ دنیا کے اندر تو انسان صرف بنیادی حقوق پر تو اکتفا نہیں کرتا کہ بھئی لقمہ بس کھانے کو مل جائے اور چیتھڑا پہننے کو مل جائے بس کافی ہے، زندگی تو گزر جائے گی، نہیں، اس میں تو انسان زیادہ سے زیادہ کی کوشش کرتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کی۔ تو آخرت میں یہ کہنا ہے بس جی یہ تو نفل ہے، ہم فرائض ہی پوری کر لیں، بڑی بات ہے، تو یہ بھی آخرت سے غفلت اور جو ہے ہدایت نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہدایت کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ انسان کو دنیا سے بے رغبتی بڑھ جاتی ہے، آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ ہوٹلوں میں کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں، یہ بھی اس دن کی، اس رات کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدردان بنا دے۔ 10 ذی الحجہ عید کا دن آئے گا، تو عید کی حقیقت کیا ہے؟ عید کے دن مسنون اعمال کیا ہیں، کیا کرنے ہیں، عید کی کوتاہی کیا ہے؟ عید کی حقیقت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہر قوم میں کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں، عمدہ کھانے بناتے ہیں اور دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے ہاں کوئی مخصوص تہوار اور جشن کے دن نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو، انسان کی یہ جو فطرت تھی، اس کے لیے اللہ پاک نے بھی ایسے 2 دن رکھے، ایک عید الفطر کا دن جو رمضان ختم ہونے کے بعد یکم شوال کو آتا ہے، اور دوسرے عید الاضحیٰ کا دن۔ بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی اور ملی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ جو مسلمان تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں اکثر خرافات ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا۔ تو یہ عید کی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تہوار رکھا ہے، اور اس عید الفطر کو بھی اللہ پاک نے، یہ تہوار کوئی عام تہواروں کی طرح نہیں ہے کھیل کود غفلت کے لیے، بلکہ آپ دیکھیں، غور کریں کہ مسلمانوں کا تہوار بھی ایسا ہے کہ اس میں اللہ نے ایک عبادت کا اضافہ کر دیا۔ عام دنوں میں 5 نمازیں پڑھی جاتی تھی، اور عید الاضحیٰ کے اندر، عید الفطر کے اندر 6ٹھی نماز، عید کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ تکبیرات کا اضافہ ہو گیا، خطبے کا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ دن بھی در حقیقت ہمارا دن، مسلمان کا کوئی خوشی کوئی غمی وہ اللہ سے غافل ہو کے نہیں ہوتی۔ تو یہ عید کی حقیقت ہے، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگلی بات، عید کے دن کے مسنون اعمال۔ عیدگاہ جانے سے پہلے کے اعمال، نمبر 1، صبح کو بہت جلدی اٹھنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے فجر کی نماز پڑھیں اور جلدی اٹھ کے اس کی تیاری کریں۔ نمبر 2، غسل کرنا، مسواک کرنا، مسنون طریقے سے غسل کرنا۔ نمبر 3، عمدہ سے عمدہ کپڑے جو موجود ہوں ان کو پہننا۔ نیا کپڑا یہ عید کی سنت نہیں ہے، بس جو انسان کے پاس موجود لباسوں میں بہترین لباس ہو اس کو پہن لے۔ نمبر 4، شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، جو کام شریعت کے مطابق ہوں اور شریعت ان کی اجازت دیتی ہو، مثلا مونچھیں کاٹ لی انسان نے اور غیر ضروری بالوں کی صفائی کر لی، لیکن ظاہری بات ہے کہ داڑھی کاٹنا تو یہ تو شریعت کے خلاف ہے۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا اور واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھانا۔ لیکن یہاں ایک بات واضح رہے کہ قربانی تک بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ سمجھنا یہ جہالت ہے۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس جی قربانی کے دن جب تک قربانی نہ ہو اس وقت کچھ نہیں کھانا اور یہ روزہ ہے۔ بھئی روزہ تو پورے دن کا ہوتا ہے، اور یہ تو آج عید کا دن ہے، عید کے دن تو ویسے ہی روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا مستحب ہے، مگر وہ قربانی تک جو بھوکا رہے اس کو روزہ نہیں کہیں گے، نہ اس میں روزے کا ثواب ہے، نہ روزے کی نیت ہے،
نہیں یہ حکم فرض یا واجب ہے کہ آپ عید کے دن قربانی کے گوشت سے ہی کھائیں، یہ ایک مستحب عمل ہے اور صرف 10ویں تاریخ کے ساتھ خاص ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ پھر عیدگاہ جانے سے پہلے کے اعمال میں یہ 7واں عمل یہ ہے، عید کی نماز سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ ہر جگہ گھر میں عیدگاہ میں نفلی نماز مکروہ ہے، اور عید کی نماز کے بعد عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل نہیں پڑھ سکتے، گھر آ کر نفلیں پڑھ سکتے۔ نمبر 8 عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا۔ نمبر 9 عید کی نماز کے لیے جلدی جانا۔ نمبر 10 ممکن ہو بہت دور نہ ہو تو عیدگاہ پیدل جانا۔ نمبر 11 راستے میں بلند آواز سے یہ کلمات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ کے اور وہاں سے واپسی کے اعمال۔ نماز عید کا طریقہ معروف ہے، 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیریں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں زائد ہوتی ہیں، 3 جو ہے وہ دوسری رکعت میں زائد ہوتی ہیں، اور پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں وہ قرأت سے پہلے ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں جو زائد ہوتی ہیں وہ قرأت کے بعد رکوع سے پہلے ہوتی ہیں۔ اور پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں ہوتی ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد پہلے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد ثنا سبحانک اللہم وبحمدک یہ پڑھا، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیے، دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیے، اور تیسری مرتبہ میں باندھ لیے، کیونکہ آگے قرأت ہونی ہے اور قرأت کے وقت ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں جب امام قرأت کر لیں گے تو قرأت کرنے کے بعد اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، چھوڑ دی جائیں گے، دوسری مرتبہ بھی اٹھا کے چھوڑ دی جائیں گے، اور تیسری مرتبہ میں بھی اٹھا کے چھوڑ دی جائیں گے، اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی۔ عید کی کوتاہیاں۔ عید کی تیاریاں، ایسی تیاری جس سے انسان کا آخرت کا نقصان ہو جائے، فضول خرچیاں اس کے اندر ہو، نام نمود ہو، دکھلاوا ہو، قرض لے لے کے جو ہے وہ انسان یہ تیاریاں کرے، نمود و نمائش ہو، مالی گنجائش سے زیادہ اور اسراف ہو، تو یہ تو ایسی خواہشات ہیں، تو ایسی تیاری فتنہ ہے، ایسی تیاری کا کوئی حکم نہیں ہے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ عید کے بعد مصافحہ اور معانقہ۔ 2 مسلمانوں کی ملاقات کے وقت مصافحہ مسنون ہے، ایسے ہی کوئی شخص سفر سے واپس آئے تو اس سے معانقہ کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ ان دونوں مواقع کے علاوہ سنت نہیں، لیکن اگر سنت سمجھے بغیر اتفاقاً کوئی کر لے تو گناہ بھی نہیں، سنت سمجھ کے کرے گا تو بدعت ہے۔ عید کی مبارکباد کو لازم سمجھنا۔ اگر عید کی مبارکباد تمام منکرات سے خالی ہو، مثلاً اس کو نہ سنت سمجھا جائے، نہ فرض واجب کی طرح ضروری، نہ فرض واجب کا سا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یعنی جو اس کا اہتمام نہ کرے اس کو برا بھلا بھی نہ کہا جائے، نہ ٹیڑھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جائے، تو بہرحال اس کی گنجائش ہے۔ جب ملاقات ہو تو پہلے باقاعدہ مسنون سلام کریں، اس کے بعد تقبل اللہ منا ومنکم یا اس جیسے کوئی اور الفاظ کہہ لیں، عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جائز ہے کیونکہ یہ ایک قسم کی دعا ہے، لیکن اگر اس میں حد سے تجاوز کیا جائے گا، مثلا اس کو سنت یا فرض سمجھ لینا یا اس کا جو درجہ ہے اس سے بڑھا دینا، تو یہ غلط ہو۔ عید اور گناہ۔ بعض لوگ یہ خوشی کا دن جو ہے، ان کی خوشیاں اس وقت تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوشی نہیں ملتی جب تک کہ وہ اللہ کو ناخوش نہ، اللہ کو ناراض نہ کر، لہذا وہ عید کے دن بھی ٹی وی گانے سننا اور مردوں کا غیر شرعی لباس پہننا، عورتوں کا غیر شرعی لباس پہننا، تو
تو یہ بڑی ہی نادانی کی بات ہے. جس رب نے اتنی خوشی دی ہے، کتنے لوگوں کی عیدیں ہیں جو ہسپتالوں میں، تھانوں میں، عدالتوں میں، معذوری میں، محتاجی میں گزرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا موقع دیا، اچھا لباس، اچھے کھانے، گھر موجود ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز اقارب ہیں. ایسی خوشی میں انسان سب کو خوش کرے اور اللہ کو ناراض کر دے تو سچ بات یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کسی کو حقیقی خوشی مل نہیں سکتی. تو اپنی عید کو گناہوں سے بہت زیادہ بچانا چاہیے اور اللہ کی کسی نافرمانی سے اس عید کو ملوث نہیں کرنا چاہیے.